بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ امید کرتا ہوں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اپنی خوبصورت سی زندگی اپنے خوبصورت انداز سے گزار رہے ہوں گے۔ دوستو، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آپ لوگوں کے لیے آج کی شخصیت پروگرام لے کر آیا کرتا ہوں۔ آج میں آپ کو جس شخصیت کا تعارف کروانے جا رہا ہوں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ آج میں بہاولپور ججا ہاؤس میں موجود ہوں۔ چودھری خالد محمود ججا صاحب سابق ایم پی اے تحصیل یزمان رہ چکے ہیں۔ آپ سابق پارلیمانی سیکرٹری ایریگیشن بھی رہ چکے ہیں اور اس کے علاوہ آپ اس وقت ضلعی صدر پاکستان مسلم لیگ نون بہاولپور کے صدر بھی رہ چکے ہیں۔ تو آج ہم خالد محمود ججا صاحب سے ڈیٹیل سے گفتگو کریں گے، سیاسی حوالے سے بات چیت کریں گے اور آپ کے دور میں جو ترقیاتی کام ہو چکے ہیں اس حوالے سے بھی بات چیت کریں گے۔ السلام علیکم چودھری صاحب، جی وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا کرم ہے۔ سر، سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی اور تعلیمی سفر کیسے طے کیا؟ جی میری ابتدائی تعلیم میں نے سات پبلک اسکول سے میٹرک کیا، ایس سی کالج سے ایف اے بی اے، پھر اسلامیہ یونیورسٹی میں، لیکن وہ ایم اے انگلش وہ میرا مکمل نہ ہو سکا۔ ٹھیک۔ اچھا سر، آپ کے دن کی مصروفیت کیا ہوتی ہے؟ دن کی روٹین کیا ہے آپ کی؟ دن کی روٹین، میں کاشتکار کا بیٹا ہوں اور صبح رہائش بہاولپور میں ہے، پھر اپنے روٹی روزی کے سلسلے میں یزمان رقبے پہ اور لوگ اور حلقے میں اور لوگوں کی خوشی غمی میں شریک ہونا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، دوسری بات یہ ہے کہ آپ کتابیں پڑھتے ہیں اور کون سی اچھی کتاب آپ کو اچھی لگتی ہے؟ اس حوالے سے بتائیے گا۔ میں ابھی آپ نے میرا تعارف کروایا ہے نا جی کہ بھی میں ایم پی رہ چکا ہوں، جی سیاست سے میرا تعلق ہے، جی تو اور میں نے آپ کو بتایا کہ میں ایم اے انگلش نہ کر سکا، نہ کر سکا، تو جی پھر میں سیاست میں آ گیا۔ تو پھر آپ جب بندہ سیاست میں ہو ہاں تو پھر یہ سیاسیات کی کتاب ہی ہے، وہ بھی پڑھنی ہوتی ہے، جی وہ بالکل۔ جو پڑھی ہوئی ہے یا جو ملی وراثت میں۔ اب اٹھ کے میں نے کون سی کتاب پڑھ کے جانا ہے صبح حلقے میں۔ جی 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 سر، ماشاء اللہ آپ سیاسی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں سر۔ آپ کے والد صاحب چودھری ممتاز احمد ججا صاحب کتنی مرتبہ ممبر صوبائی اسمبلی رہ چکے ہیں اور قومی اسمبلی رہ چکے ہیں؟ اس حوالے سے جی بتائیے گا۔ 1985 میں ایم این اے بنے تھے، پھر 2008 میں ایم پی اے پارلیمانی سیکرٹری ایجوکیشن تھے، ایم پی اے بنے 2008۔ اچھا سر، آپ نے سیاست کو جوائن کیا، آپ کو سیاست میں آنے کا شوق تھا یا آپ کے والد صاحب نے کہا آپ کو؟ شوق کی بات نہیں ہے، 1985 میں وہ ایم این اے بنے تو میں میٹرک میں تھا، جی تو دیکھتا رہا اپنے والد کو، بڑا بیٹا تھا، تو شوق والی تو کوئی بات نہیں ہوتی۔ پھر وہ 2011 میں ان کی وفات ہو گئی، تو میری جماعت نے پھر ضمنی میں مجھے ٹکٹ دیا، جی جو میں 3600 ووٹوں سے ہار گیا۔ پھر الحمدللہ 2013 کے الیکشن میں جیت گیا۔ ماشاء اللہ۔ اچھا سر، آپ مسلم لیگ نون بہاولپور کے ضلعی صدر ہیں۔ مسلم لیگ کو مضبوط کرنے کے لیے تنظیم سازی کس حد تک مکمل کر چکی ہے؟ اس حوالے سے بتائیے گا۔ اس دفعہ انہوں نے، ہماری جماعت نے کوئی، ہماری پہلے ڈویژن کی باڈی نہیں ہوتی تھی، تو اس دفعہ کو انہوں نے آئین میں ترمیم کی ہیں، ڈویژن کی باڈی بھی بن گئی ہے۔ تو میں پہلے بھی ضلع کا صدر تھا، تو ہماری تحصیل وائز تھی کہ ہماری جی تحصیل صدر تھے، تحصیل جنرل سیکرٹری تھے، اب انہوں نے پی پی وائز کر دی ہے۔ ٹھیک۔ سٹی کی تنظیم بہاولپور کی، اور وہ بھی ایکول ٹو ضلع ہی ہے کیونکہ یہاں کارپوریشن ہے، جی تو اب ہر پی پی وائز، مطلب ایک تحصیل میں، میری تحصیل میں اب دو تنظیمیں بن گئی ہیں، تو وہ بھی مکمل تو نہیں ہوئی، انشاءاللہ 1-2 ماہ میں تنظیم مکمل ہو جائے گی۔ خالد صاحب، آپ سیاست میں کس جذبے سے آئے اور آپ نے تحصیل یزمان کے لیے اپنے دور میں کیا کیا ترقیاتی کام کروائے؟ اس حوالے سے ڈیٹیل سے گائیڈ کیجیے گا۔ کام الحمدللہ
تحصیل یزمان، بلکہ میں کہوں گا بہاولپور ضلع جو ہے سارا یہاں زمیندار ہے، ایگریکلچر ہے، جی اور پانی جو ہے وہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے. جی تقریباً سارا ضلع ہی کہہ لیں ماسوائے حاصل پور کے. یہ میلسی سائفن کا بیرل جو ہے یہ میرے والد مرحوم کی خواہش تھی، انہوں نے ٹیک اپ کیا اپنے دور میں، لیکن زندگی نے وفا نہ کی. اس ٹائم یہ تقریباً 1.5 ارب کا منصوبہ تھا. ٹھیک تو میں پارلیمانی سیکرٹری بن گیا، تو اس کو میں نے ٹیک اپ کیا. میاں شہباز شریف صاحب نے مہربانی کی، مسلم لیگ نون کی حکومت تھی پنجاب میں بھی اور مرکز میں بھی. جی تو میرا خیال ہے وہ سب سے مسلم لیگ نون کی حکومت میں جو بہاولپور ضلع کے ہے، لیکن اس کی ابھی پوری افادیت، ابھی اس کا پورا وہ فنکشنل نہیں ہوا. جی تو بن تو گیا ہے ابھی 4 ارب 30 کروڑ روپے کا. وہ اس میں 1 ارب 30 کروڑ کا بیرل ہے. جی باقی بقیہ نہر کی اپ گریڈیشن ہے پیچھے سے بھی، تاکہ پانی 1600 کیوسک پانی آنا ہے. تو اس سے بالخصوص تحصیل یزمان اور اس میں جو چولستان کا رقبہ جو فلڈ چینلز ہیں، جی اور تحصیل احمد پور کو یہ ششمائی نہر ہے. جی تو وہ میرا خیال ہے سب سے اہم ہماری گورنمنٹ میں جو منصوبہ تھا. جب پورا فنکشنل ہوگا تو اس کے پھر ثمرات جو ہیں وہ بہتر آئیں گے. ٹھیک. خالد صاحب، مریم نواز کی قیادت کو آنے والے دور میں کس طرح دیکھتے ہیں؟ پارٹی کو لیڈ کر سکے گی؟ اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ لیڈ کر نہیں سکیں گی، لیڈ کر رہی ہیں، جی اور الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں لوگ رسپانس کر رہے ہیں. جی تو انشاءاللہ جماعت نے ان کو بھی نائب صدر بنایا ہے. تو ان کی قیادت میں لوگ جو بھی موجودہ حالات ہیں اس کا لوگ رسپانس دے رہے ہیں. اب وہ آپ کے سامنے ہیں. وہ اب اس میں کیا بیان کروں کہ وہ کر سکیں گی یا نہیں کر سکیں گی، کر رہی ہیں جی الحمدللہ انشاءاللہ. ٹھیک. تو امید ہے انشاءاللہ جو بھی حالات بنیں گے تو اللہ تعالیٰ میاں نواز شریف صاحب کو زندگی دے. تو وہ جو آپ ساری جو بات پوچھنا چاہ رہے ہیں نا، اس میں صرف یہی ہے کہ لوگ، میں آپ کے اگلے سوال کا بھی جواب دے دیتا ہوں. 2001 میں جب میاں نواز شریف صاحب مشرف نے ٹیک اوور کیا، جی وہ موقع دکھاتا تھا، 5 in 1 تھا. وہ سپریم کورٹ کا جج بھی وہی تھا، صدر پاکستان بھی تھا، آرمی چیف بھی تھا. تو موقع بھی دکھاتا تھا قوم کو. وہ آج کہاں ہے؟ ٹھیک. وہ میاں نواز شریف کو ختم کر رہا تھا. وہ میاں نواز شریف اب آج بھی زندہ ہے اور انشاءاللہ لوگوں کو دلوں میں زندہ رہے گا. ٹھیک. وہ اس کی بیٹی ہے. باقی جماعت نے جو فیصلہ کیا ان کو، کبھی وہ بھی نائب صدر ہیں، وہ لیڈ کر رہی ہیں. شہباز صاحب بھی جیل میں ہیں، حمزہ صاحب بھی جیل میں ہیں. تو اللہ بہتری کرے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. خالد صاحب، اپوزیشن نے پی ڈی ایم بنائی ہے، مسلم لیگ بھی اس کا حصہ ہے. پی ڈی ایم اس وقت ملک کی سیاست پر کس طرح اثر انداز ہو رہی ہے؟ اس حوالے سے بتائیے گا. پی ڈی ایم ملک کی سیاست میں وہ لوگوں کی آواز کی ترجمانی کر رہے ہیں. جو یہ خان صاحب آنے سے پہلے جو باتیں، وہ وعدے لوگوں سے کرتے رہے ہیں، جی تو وہ آپ کے سامنے ہیں کہ انہوں نے کتنے پورے کیے ہیں. وہ ایک بات بھی پوری کی ہے. مہنگائی عروج پر چلی گئی ہے. جی تو یہ وقت کی ضرورت ہے. اپوزیشن کا فرض بنتا ہے وہ سارے اکٹھے ہو کے ان لوگوں کی آواز کی ترجمانی کر رہی ہے پی ڈی ایم. ٹھیک. میری ذاتی رائے ہے. اچھا سر، اگر میں پوچھوں ملک کی سیاسی صورتحال پر آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ ملک کس سمت جا رہا ہے؟ آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ ملک، میرا خیال ہے یہ مکافات عمل ہے. میری ذاتی رائے ہے ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن خان صاحب جو کرتے رہے ہیں ہمارے پچھلے ادوار میں،
ان کے ساتھ میرا خیال ہے وہی ہو رہا ہے. اور جو سدا بادشاہ اللہ کی حکمرانی ہے، باقی لوگ آتے رہتے ہیں چلے جاتے ہیں، تو اس کا بھی تو کوئی سسٹم ہے نا. یہ پی ڈی ایم بن گئی ہے، لوگ اب چیخ رہے ہیں، وہ اعتبار کرتے ہیں. انہوں نے بھی اعتبار کیا، خان صاحب کے جلسوں میں بڑی گیدرنگ ہوتی تھی، لوگ جی. سنتے تھے اور وہ جو اچھی اچھی باتیں کرتے تھے. ہوں. تو اب پتہ نہیں، میں بھی آپ کو انٹرویو دے رہا ہوں، اگر آپ یہ سنبھال کے رکھیں گے، کل کا تو پتہ نہیں ہے کسی کو. جی. تو وہ سارا کچھ میڈیا میں ریکارڈ ہے، جو وہ خطاب اور شہادات فرماتے تھے اس ٹائم، اور آج جو ہو رہا ہے اس میں میرا خیال ہے آپ بھی اسی پاکستان، اسی پنجاب ادھر ہی رہ رہے ہیں. جی. اس ٹائم بھی آپ دیکھ رہے تھے، میرا خیال ہے مکافات عمل بھی ہے، لیکن ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا، ملک کے لیے یہ بہتر نہیں ہے. ٹھیک ہے. خالد صاحب، یزمان کی ترقی کے لیے کیا سوچ رہے ہیں؟ آئندہ حکومت مسلم لیگ نون کی بن جاتی ہے، آپ یزمان کے کون سے اہم پروجیکٹ کے حوالے سے کام کریں گے؟ آپ کا آئیڈیا ہوگا. میں تو ابھی اپوزیشن میں ہوں. ابھی تو طارق چیمہ صاحب کو سوچنا چاہیے، اور وہ سوچ رہے ہیں اور وہ کر بھی رہے ہیں. وہ وفاقی وزیر بھی ہیں، مسلم لیگ کاف کے جنرل سیکرٹری بھی ہیں. جی. تو جب ہمیں موقع ملا تھا، میں نے جس طرح آپ کو بیرل کا کہا، اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، ہم نے وہ بیرل بن گیا. ابھی اس کی میں نے پہلے عرض کیا تھا، جو اس کی یزمان کی جو نہر ہیڈ لال سوارا سے کڑوالا تک ہے، اس تقریباً 110 برجیاں بنتی ہیں. اس میں 3 پل ہیں، اس میں سے ایک پل جو ہے وہ اور بننا ہے 1000 کیوسیک کا. جی. میں نے جو افادیت کی بات کی نا، وہ آخری بلکہ 19 میں مکمل ہوا، ابھی انہوں نے افتتاح کیا ہے. تو اس سے پانی الحمدللہ گرمیوں میں بڑی ضرورت ہوتی ہے. جی. تو ہمارے پاس گزرگاہ ہی نہیں تھی جب بارشیں ہوتی ہیں پیچھے، تو یہ دریائے ستلج میں وہ پھر، کیونکہ وہاں سے 3000 کیوسک سے زیادہ پانی گزر ہی نہیں سکتا تھا. 1600 کیوسک کا جی. ایڈیشنل وہ بیرل بن گیا. وہ بیرل جو پہلے تھا وہ انڈر گراؤنڈ، وہ سلٹ اپ ہو گیا ہوا تھا. ٹھیک. اس کی کیپیسٹی 4000 کیوسک تھی اب. لیکن تو اگر ہمیں پیچھے پانی جتنا بھی زیادہ ہوتا تھا تو وہ پھر گزر نہیں سکتا تھا، تو یہ جی. دریائے ستلج میں پھینک دیتے تھے. ابھی پانی ہیڈ لال سوارے تک تو آ گیا ہے. جس طرح میں نے کہا، یہ آگے ابھی کام رہتا ہے. ساری جی. نہروں کی ری ماڈلنگ یہ جب سے پاکستان بننے سے پہلے بنی ہوئی ہیں، سلٹ اپ ہو گئی ہیں. اور پھر یہ ہیڈ لال سوارا سے جو نیشنل پارک ایریا، وہاں درخت گرے ہوئے ہیں، وہاں اس میں محکمہ جنگلات بھی انوالوڈ ہو جاتا ہے. پھر نیشنل پارک، اس کا قانون الگ ہے. جی. تو وہ جب یہ ہو جائے گا تو انشاءاللہ، میں نے کہا یہ مین 2 تحصیلیں ہیں بہاولپور ڈسٹرکٹ کی، احمد پور اور یزمان، اور بالخصوص احمد پور اور جو چولستان، کیونکہ رقبہ سب زبردست. سے زیادہ تحصیل یزمان میں ہے، تو اس کے ثمرات پھر آئیں گے. ایک میگا پروجیکٹ یہ تھا. دوسرا زبردست. میگا پروجیکٹس، ذوالفقار علی بھٹو 66 kV کا گرڈ بنا گیا تھا یزمان میں. جی. اتنا عرصہ گزر گیا تو لوڈ شیڈنگ کا حال وہ پورے پاکستان میں جو تھا وہ آپ کو بہتر پتہ ہے. اور یزمان میں پورے پاکستان میں اگر لوڈ شیڈنگ ختم ہو جاتی، وہ گرڈ نہ بنتا، وہ اپ گریڈیشن نہ ہوتی، تو عابد شیر علی میرا چھوٹا بھائی، اللہ جی. تعالیٰ اس کو خوش رکھے، میرے پاس 2-3 دفعہ آیا بھی صحیح. حالانکہ ایم پی اے جو ہے اس کا کنسرن نہیں ہوتا واپڈا. تو میری کانسٹیچوئنسی میں الحمدللہ میں نے 500 سے زیادہ ٹرانسفارمرز جو تھے، جو چکوک میں 25 سے 50، 50 سے 100، 100 سے 200 kV وہ زبردست. کروائے. 4 فیڈر نئے بنوائے. ٹھیک. لائنیں وہ 1985 کی پڑی ہوئی تھی، ٹوٹ کے پتلی. گرڈ جو ہے 132 kV کا، وہ الحمدللہ عابد شیر علی میں نے جس طرح سے کیا، اس نے چھوٹا بھائی ہونے کا حق ادا کیا. یہ 2 میگا پروجیکٹس جو ہیں، باقی سڑکیں، اسکولز کا یہ بنتی رہتی ہیں، وہ ہوتا رہتا ہے. یہ 2 جو ہے، اور جو سب سے زیادہ جس پہ میں آپ کو فوکس کر رہا ہوں جی. کہ میری گندم ہوگی، میری کپاس ہوگی، میرا گنا ہوگا، تو مجھے پھر یہ کارپیٹ روڈز اچھی لگیں گی، مجھے بجلی اچھی لگے گی، مجھے گیس اچھی لگے گی. یزمان میں گیس بھی مسلم لیگ نون ہمارے دور میں گئی، صحیح. ناشر صاحب زبردست. جلسہ کر گئے تھے. تو لیکن سب سے ضروری
میری روٹی روزی کا مسئلہ میری ذمہ داری پہ ہے، اس کے لیے مجھے پانی چاہیے. میرا نیچے بریکش ایریا ہے، سارا پانی نیچے زہر ہے. مجھے گورنمنٹ مفت ٹیوبویل ٹربائن لگا کے دے تو وہ میرے کسی کام کی نہیں ہے. مجھے سولر اس کے لیے مفت دے، وہ میرے کسی کام کے نہیں ہے. نہری پانی جو ہے مجھے، اور جب سے مطلب جب یہ نقشہ ڈیزائن ہوا تھا پاکستان بننے سے پہلے، جی، تو اگر کسی ایک، میں مثال دیتا ہوں کہ ایک گاؤں میں 100 مربع تھا تو اس وقت وہ 50 مربع کاشت ہوتے تھے. وہی نظام چلتا آ رہا تھا. تو ابھی اگر وہ 100 مربع ہے تو اس میں سے میرا خیال ہے ایک کنال بھی خالی نہیں ہے. مائنرز اور نہر کا ڈیزائن وہی ہے، وہی بیرل تھا، وہی سلٹ اپ ہو گیا. اور پورے پنجاب میں میری تحصیل میں اسٹیٹ لینڈ پڑی ہے جس کو چولستان کہتے ہیں وہاں. تو اس لیے وہ پانی کی جو ہے نا وہ اسی پہ سارا نظام ہے. ٹھیک. اس کے بعد پھر یہ ساری چیزیں جو ہے نا اچھی لگتی ہیں. بجلی، پیسے ہوں گے تو بجلی کا بل دیں گے، پیسے ہوں گے تو گیس دیں گے، پیسے ہوں گے تو کارپیٹ روڈ پہ چڑھ کے بہاولپور آئیں گے. ایسا ہے. پیسے ہوں گے تو بچوں کو اسکول بھیجیں گے. اس کے لیے تو اور تو وہاں کوئی روزی کا ذریعہ نہیں ہے سوائے ذمہ داری کے کاشتکار کے. یہ میرا خیال ہے یہ بہت بڑا ایک جو منصوبہ تھا مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ میں. زبردست. خالد صاحب، اگر میں سیاسی شخصیت کے حوالے سے بات کروں تو آپ کس سیاسی شخصیت سے متاثر ہیں؟ آپ کے آئیڈیل کون ہیں؟ اب آپ کہیں گے میں خوشامد کر رہا ہوں کہ میں شاید مسلم لیگ نون میں ہوں. میرا لیڈر بھی ہے، میرا بزرگ بھی ہے، اللہ تعالیٰ اسے میرے سر پہ سلامت رکھے. وہ انسان بھی ہے. مطلب میں میاں نواز شریف صاحب کی بات کر رہا ہوں. تو ہم، میرے والد مرحوم ان کے مسلم لیگ نون میں رہے، ہم ان کے مخالف بھی رہے ہیں. صحیح. رہے مسلم لیگ نون میں. جب عارف نقوی اور احمد ناصر چٹر صاحب تھے، اختلاف ہو گیا. تو یہ نہیں کہ ہم ان کے، لیکن پھر میرے والد مرحوم نے 2001 میں جوائن کیا، جب ان کو پورا پاکستان چھوڑ گیا تھا جو ان کے ساری جماعت، وہ اچھا اس ٹائم جوائن کیا. پھر وہ باہر چلے گئے. پھر وہ 2000 جب واپس آئے تو الحمدللہ ہر سال تقریباً ہمارے پاس آتے تھے. وہ میزبانی کا شرف میرے والد مرحوم کو دیتے تھے، میں انتظام کرواتا تھا چولستان. اور جتنا ٹائم میں نے ان کے پاس ساتھ گزارا اور ان کو دیکھا، باقی باتیں سنی سنائی، لوگ کہتے ہیں جی وہ یوں ہے وہ، لیکن جتنا وقت میں گزارا میرا آئیڈیل ہے. ٹھیک ہے. زبردست. انسان بھی ہے. ٹھیک. ہاں، انسان ہونا بہت وہ بڑی بات ہے. باقی یہ عہدے شہدے جو ہیں آتے رہتے ہیں. یہ بندہ بنتا رہتا ہے، ہوتے رہتے ہیں. انسان ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا خالد صاحب، اب آخر میں سننے والوں کو، بہاولپور کی عوام کو، اور خاص طور پر اپنے یزمان کے حلقے کی عوام کو آپ کیا میسج دیں گے، کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ وسدے رہن، اپنے ذمہ دار کرن، محنت کرن، اپنا کماون، آباد رہن، خوش رہن. میری دعا ہے. پیغام انہوں میں میرا ہی ہوئے بس. ٹھیک ہے. بہت شکریہ، آپ نے مجھے قیمتی ٹائم دیا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان آواز پاکستان احمد محمود کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.